نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وورد في سورة الصف أيضا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دو خطابات میں ہم جن باتوں تک پہنچ چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے۔ رسالت کا اور نبوت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت میں نوع انسانی کا جو محاسبہ ہونا ہے، اور اس محاسبے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سماعت اور بصارت سے نوازا ہے، عقل دی ہے، پھر نفس انسانی میں بدی اور خیر، نیکی اور شر، اس کا جو ہے ایک الہامی طور پر ودیت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اور اس روح میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، ڈورمنٹ شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا ہر انسان کا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس محاسبہ اخروی کو آسان کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کا جو امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا۔ اپنے نہایت برگزیدہ بندوں کو جن کی سیرت و کردار شفاف اور صاف تھی، کوئی ان کے اوپر داغ اور دھبا نہیں تھا، انہیں منتخب کیا، ان کے پاس اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت بھیجی، ہدایت نظری بھی اور ہدایت عملی بھی۔ اور ان نبیوں نے پھر جو ہدایت آئی اس پر عمل کر کے دکھایا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے تم سے وہ قابل عمل ہے۔ اسی لیے بہت سے انبیاء کے اقوال قرآن میں نقل ہوئے ہیں، انا اول المسلمین، تمہیں اگر اسلام کی دعوت ہم دے رہے ہیں تو سب سے پہلے مسلم ہم خود ہیں۔ انا اول المومنین، تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ایمان ہم لائے۔ یہ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ اس دنیا میں تاریخ انسانی میں قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت، ان دونوں کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین میدانوں میں انسان نے ترقی کی ہے۔ ایک مادی علم، جس نے کہ پھر قریب کے زمانے میں سائنس کی مختلف شاخوں کی شکل اختیار کی ہے، اور ٹیکنالوجی جو اب عروج کو پہنچی ہوئی ہے، ایک یہ علم ہے۔ یہ علم انسان اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنے عقل سے حاصل کرتا ہے، مشاہدہ ہے، اور جو بھی سینس ڈیٹا ہے وہ جو ہے دماغ کے کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے، اس کو وہ پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، اور قدم بقدم یہ علم بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہے یہ علم جو ہے ایک انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوسری ترقی ہوئی ہے انسان کے فلسفیانہ شعور میں، کہ اس نے اس کو غور کرنا شروع کیا، یہ کائنات کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے یا خود بخود بنی ہے، ہمیشہ سے ہے یا کسی خاص وقت پہ پیدا کی گئی، ہمیشہ رہے گی یا کبھی ختم ہو جائے گی، انسان کا مقام اس میں کیا ہے، کوئی خالق ہے تو اس کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے،
علم کیا ہے، کیا صرف علم بالحواس اور علم بالعقل ہی ہے یا کوئی اور سورس آف نالج بھی ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ان تمام چیزوں پر جو فلسفیانہ غور و فکر ہوتا آیا ہے تو اس میں ترقی ہوتی گئی، تدریجاً اس کی لیول جو ہے اس کا بڑھتا چلا گیا۔ تیسرے، انسان کے تمدن کا ارتقا ہوا کہ پہلے لوگ صرف غاروں میں رہتے تھے، کوئی نظام تھا ہی نہیں، کوئی مدنیت نہیں تھی، کوئی شہریت نہیں تھی۔ پھر اس سے آگے چل کر قبائلی نظام جو سب سے زیادہ ابتدائی شکل ہے اجتماعی زندگی کی، پھر اس آگے بڑھ کر سٹی سٹیٹس قائم ہوئی جن میں کئی قبیلے ایک شہر میں آ کر رہ رہے ہیں، پھر آگے بڑھ کر بڑی بڑی امپائرز اور سلطنتوں کا دور آیا، سلطنت روما، سلطنت فارس، یہ دو عظیم سلطنتیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں جس وقت کے حضور کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہ اس تمدنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں ارتقاء ہوتا گیا۔ جیسے جیسے انسان ان تینوں اعتبارات سے ترقی کرتا چلا گیا تو ہدایت خداوندی کا بھی اسی درجے میں ارتقاء ہوا اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اب ہم سب سے پہلا مظہر دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو نبوت ختم ہوئی اور تکمیل کو پہنچی، اور رسالت ختم ہوئی اور تکمیل کو پہنچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، تو اس کے تین مظہر جو ہیں ہم نوٹ کر چکے ہیں۔ نمبر ایک، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جن کو پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ سے پہلے قوموں کی طرف، شہروں کی طرف، علاقوں کی طرف، قبیلوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے۔ الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، الی مدین اخاہم شعیب علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے، پوری نوع انسانی کی طرف نہیں۔ یہاں تک کہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے کہ اگرچہ عیسائیت کی تبلیغ پوری دنیا میں ہوئی ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا قول جو موجود ہے آج بھی بائبل میں کہ میں صرف اسرائیلی کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور قرآن صراحت سے کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آیات کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں، ویسے 5 مقامات پر قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبوت رحمت ہے، اور اے نبی آپ کی ذات میں یہ رحمت جو ہے للعالمین بن گئی ہے، اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ اور بہت زیادہ صریح الفاظ میں سورہ سبا کی آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو حضور پر تکمیل رسالت کا پہلا مظہر یہ ہے، آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے۔ پھر حضور پر نبوت کی تکمیل کے 2 مظہر ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہدایت جس کے بارے میں ازل میں کہہ دیا گیا تھا حضرت آدم کو جب زمین کا چارج دینے کا حکم ہوا ہے کہ اب جاؤ اور جاؤ، زمین کے لیے تمہیں خلافت دی گئی ہے، وہاں جاؤ مانو اپنا کام، تو یہ چارٹر ساتھ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ حزن ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کا انکار کریں گے، وہ جہنم والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسے جیسے یہ انسانی ذہن نے ارتقا کیا، جیسے جیسے انسانی تمدن نے ارتقا کی مرحلے طے کیے، اسی طریقے سے نبوت سے جو ہدایت آ رہی تھی اس میں بھی ارتقا ہوا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت مکمل ہو گئی قرآن مجید کی شکل میں۔ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اور یہ جو ہے اس میں الہدا، یہ صرف ہدن نہیں ہے، اب صرف نکرہ نہیں ہے، بلکہ الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس اب یہ نوع انسانی کے لیے حضور کو دے دی گئی۔ الہدا مکمل ہو گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا۔ یہ گویا کہ پہلا مظہر جو ہے حضور نبوت کے اطلاق اور تکمیل کا وہ یہ ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی کا در حقیقت یہ مظہر ہے کہ سابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ورنہ ان میں تحریف نہیں ہو سکی تھی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور مکمل ہے۔ پہلے تو یوں سمجھیے کہ ابتدائی ایڈیشنز تھے، پہلے کچھ احکامات دیے جا رہے تھے انٹرم پیریڈ کے لیے، مکمل ہدایت تو ابھی آنی تھی۔
تو ان کو محفوظ رکھنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. اصل میں حفاظت جو ہے اب اس قرآن کی ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف اس کے متن میں نہیں کی جا سکتی. دوسرا مظہر حضور پر تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت کا کہ آپ پر دین مکمل کر دیا گیا. ویسے تو جتنے بھی نبی آئے اور رسول آئے وہ دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے. جیسے کہ سورہ حدید کی ایک آیت میں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. لیکن اس عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جو مختلف سطحیں ہیں تمدن کی، اس میں عدل کے تقاضے جو ہیں وہ ابھی ابتدائی زندگی تھی تو اس میں ایسے جھگڑے بھی نہیں تھے، کوئی انسان کے اندر جو ہے عملی گمراہیاں زیادہ پیدا نہیں ہوئی تھیں. چنانچہ جو پہلے 3 رسول ہیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوموں کے معاملے میں صرف ایک شرک کا ذکر ملتا ہے، سوائے شرک کے اور کوئی گمراہی نہیں آئی تھی. البتہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے وہ سیکشول پرورشن ہوئی ہے، جسے سوڈمی آپ کہتے ہیں، جو ان کے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی برا فعل جو تھا وہ کر رہے تھے اور کھلے عام کر رہے تھے. اتونا فی نادیکم المنکر، تم اپنی مجلسوں میں یہ کام کرتے ہو. تو حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے. حضرت شعیب کے زمانے میں جو لین دین کے معاملات تھے ان میں اونچ نیچ شروع ہو گئی، کم تولنا شروع کر دیا، کم ناپنا شروع کر دیا، لوگوں کے مال کو غصب کرنا شروع کیا. لہذا حضرت شعیب کی قوم کے ذکر میں ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا میں بدترین ریپریشن کی مثال مصر میں قائم ہوئی. بنی اسرائیل وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گئے اور آباد ہو گئے. اس وقت وہاں پر حکومت جو تھی وہ ہکسوس کنگز کی تھی. ہسٹری میں انہیں ہکسوس کنگز کہا جاتا، چرواہے بادشاہ. وہ اصل مصری نہیں تھے بلکہ وہ بھی عرب سے جا کر وہاں آباد ہوئے تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا اور اپنی حکومت قائم کی تھی. لیکن فرعون جو بعد میں آئے انہوں نے جب ہکسوس کنگز کا دور ختم ہو گیا، ان فرائنہ نے پھر ان پر ظلم کرنا شروع کیا. جو بنی اسرائیل آباد ہو گئے تھے وہ ہکسوس کنگز کے زمانے میں، ان پر تشدد ہوا، پرسیکیوٹ کیا گیا، بیگار لی گئی. اہرام مصر کی تعمیر میں یوں سمجھیے کہ ان کی ہڈیاں دفن ہیں. بڑی بڑی چٹانیں جب گرتی تھی تو سینکڑوں آدمی اس کے نیچے جو ہے کچل کر ختم ہو جاتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے اتنی اونچی اونچی ان چٹانوں کو لے کر جانا، جس طریقے سے وہ رسیاں باندھ کر اور جس طرح کھینچتے ہوں گے، اور پھر یہ کہ اگر کہیں کوئی ایک رسی ٹوٹ گئی تو جو حال ہوتا ہوگا، نیچے اس کے کتنے لوگ دبتے ہوں گے. ان اہرام مصر کی بنیادوں میں بنی اسرائیل کا خون اور ہڈیاں جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ آیا جبکہ عظیم امپائرز قائم ہو چکی تھی، سلطنت روما، سلطنت ایران. اور اس کی وجہ سے نوع انسانی پر ظلم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا. بادشاہ کا محل ہے اور اس محل کے اندر تعیشات ہیں، عیش ہیں، لیکن اس کے لیے آمدنی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ غریب کسان جو محنت کر رہا ہے کھیت میں، اس سے آدھا یا آدھے سے زیادہ جو ہے اس کی پیداوار کا وہ لے گیا جاگیردار. جاگیردار نے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھا، باقی بادشاہ کو بھیج دیا. جاگیردار بھی جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں جما کر بیٹھے ہوئے تھے. فیوڈل لارڈز جو یورپ میں بیرنز اینڈ لارڈز کہلاتے تھے، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے دور میں 30,000 منصبدار اور 20,000 منصبدار، یہ کون تھے؟ فیوڈل لارڈز تھے. پھر بادشاہ جو ہے پھر فوج رکھتے تھے. کس لیے؟ اگر ذرا بھی کوئی سرتابی کرے، کسان بغاوت کرے تو ان کو کچل دیا جائے. اگر کوئی شخص جو بیٹھا ہوا کرگھے کے اوپر اور وہ جو کپڑا بن رہا ہے، کھدر بن رہا ہے، وہ اگر ٹیکس دینے سے انکار کر دے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر سرکاری فوج جو ہے وہ اس کا سر کچل دے گی. یہ ظلم جب اس اجتماعی نظام کے اندر اس شدت کے ساتھ آیا ہے تب اللہ نے دین کامل، دین حق محمد الرسول اللہ کو عطا کیا. اور اس کے بارے میں اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. دین پہلے بھی تھا لیکن چونکہ تمدن جو ہے ابھی پیچیدہ نہیں تھا، اس کے مسائل اتنے نہیں تھے، لہذا اب وہ دور آیا تھا کہ جس میں کہ ایک پورا نظام زندگی انسان کو دیا جائے. تمہاری سیاست ایسے ہونی چاہیے، حکمرانی اس طور سے ہونی چاہیے، تمہارے جو مالی تقسیم جو ہے ہونی چاہیے، تقسیم دولت کا نظام کیسے ہونا چاہیے، جو غریب پیچھے رہ جائیں ان کی کفالت کا بندوبست کیسے ہونا چاہیے،
زکوٰۃ کا نظام قائم کرو تاکہ جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ کے اندر ان کے لیے بھی کفالت کا بندوبست ہو. یہ پورا نظام تمہارا باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے. امرہم شورا بینہم. کسی فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں وہ بادشاہ بن کر بیٹھ جائے کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون ہے, جو کچھ میں کہہ دوں گا بس وہ صحیح ہے. یہ سارا نظام جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورت کا یہ حق ہے اور یہ اس کے فرائض ہیں, مرد کے یہ حقوق ہیں یہ اس کے فرائض ہیں. یہ پورا نظام, آئلی نظام, معاشرتی نظام, سیاسی نظام, معاشی نظام, ان کو جمع کر لیجئے تو اس کا نام ہے دین حق. اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے. آج جو ہمارا اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, تبلیغ کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو صحیح بات بتا دیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ بھی تبلیغ ہے, ابلاغ ہے. لیکن اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ کام خود کر کے دکھاؤ اور اس چیز سے خود رک کر دکھاؤ. یہ عملی شہادت اور عملی تبلیغ ہے. اسی طریقے سے جب ایک مکمل نظام زندگی دے دیا گیا تو جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھایا جائے اس پر اعتماد کیسے ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے بڑے بڑے اچھے نظام لوگوں نے کتابوں میں لکھ کر دیے ہیں. افلاطون کی کتاب جو ہے ریپبلک, ابھی تک یوں سمجھیے 2500 سال پرانی تصنیف ہے, زندہ ہے, اتنی زوردار کتاب ہے. لیکن جو نقشہ اس نے کھینچا وہ ایک دن کے لیے بھی کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا. تو وہ ایک یوٹوپیا ہے, ایک خیالی جنت ہے, انہونی بات ہے. اگر اسی طریقے سے صرف یہ نظام جو ہے نظری طور پر تھیوریٹیکلی اگر قرآن میں پیش کر دیا جاتا لیکن اسے قائم کر کے نہ دکھایا جاتا تو وہ حجت نہیں بن سکتا تھا. ہاں جی, اچھی باتیں, بہت اچھی باتیں ہیں کہ کوئی مان سکتا تھا کہ کوئی بادشاہ جو ہے چٹائی پر بیٹھ کر بھی حکومت کر سکتا ہے. کوئی مان سکتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے تھے اور وہ چٹائی پر بیٹھتے تھے, ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے, کوئی مان سکتا تھا؟ جب تک کہ یہ کر کے نہ دکھا دیا جائے. ورنہ تو کہتے ہوائی باتیں ہیں جی, کہنے کو تو بہت اچھی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن یہ کہ عملی باتیں نہیں, انہونی باتیں. تو محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین حق جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسے قائم کر کے دکھائیے, اسے تمام نظاموں پر غالب کر کے دکھائیے, اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیجیے تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ ہاں یہ نظام قابل عمل ہے, ہاں اس نظام میں خیر ہے, برکت ہے ہر اعتبار سے. سیاسی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, معاشی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, سماجی اور معاشرتی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, آئلی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. جب تک کہ قائم کر کے نہیں دکھاؤ گے حجت قائم نہیں ہوگی, حجت تامہ نہیں ہوگی, پوری حجت جو ہے قوم دنیا کے اوپر عالم انسانیت پر قائم نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ. 3 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں. آج میں نے 2 جگہ کی تلاوت کی ہے, سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں, پھر سورہ فتح میں بھی یہ الفاظ آئے. البتہ یہ کہ اس کے بعد آخری الفاظ ہے وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا. لیکن سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ نظام قائم کرنا ہے, اسے غالب کرنا ہے, چاہے یہ مشرکوں کو انتہائی ناگوار ہو. ریزسٹنس ہوگی, لوگ رکاوٹ ڈالیں گے, لوگ مقابلے میں آئیں گے, وہ تو اپنا سٹیٹس کو چاہیں گے, جو نظام ہے قائم رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی جہاں کوئی نظام نہ ہو. یا قبائلی نظام ہے, جاگیرداری نظام ہے, یا پھر ملوکیت کا نظام ہے, یا کہیں اشتراکیت کا نظام ہے. یہ نظام ہے. کہیں جو ہے کیپٹلزم کا نظام ہے. اور ہر نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں, ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ نظام میں کوئی تبدیلی آئے. وہ چاہتے سٹیٹس کو ہو, نظام برقرار رہے تاکہ ہمارے مفادات پہ آنچ نہ آئے. لہذا لازمی بات یہ تھی کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. شرک کرنے والے چاہے اسے ہرگز گوارا نہیں کریں گے. بادشاہ کیسے مانے گا کہ اصل بادشاہ اللہ کو مانا جائے؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. جیسے عام انسان ہے ویسا میں انسان ہوں, بادشاہ تو اللہ ہے. ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا. کوئی بادشاہ اس کو پسند کرے گا؟ اور آج کے دور میں یہ جو جمہوریت ہے جسے نیلم پری کہا جا سکتا ہے, اس دور کی محبوبہ ہے پوری دنیا کی, اس میں کیا ہے؟ عوام بادشاہ ہیں, مرد و عورت کی برابری ہوگی, کندھے سے کندھا ملا کر وہ چلیں گے,
یہ کیا تم نے عصمت و عفت اور فلاں چیزوں کے ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں؟ آدمی کو جب پیاس لگتی ہے جہاں سے پانی مل جائے پی لیتا ہے، تو جنسی خواہش جہاں سے پوری ہو جائے اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ یہ حلال اور یہ حرام اور یہ جو ہے اس طریقے سے نہ کرو اس طرح کرو، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے آج کی دنیا کی ڈیموکریسی، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ بعض ممالک میں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دیا گیا، ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، دو عورتوں کی شادی لیگل ہو چکی ہے، ایک عورت شوہر کا حق رکھتی ہے اور ایک جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس نظام کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اسے گوارا نہیں کرے گا۔ ہمارا نظام جیسے عرب میں کیا تھا، مشرکانہ نظام، تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، 360 بت۔ نتیجہ کیا تھا، وہ اپنے اپنے بتوں کی زیارت کے لیے آتے تھے، جب آتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور وہاں پر جو ہے جا کر خرچ کرتے تھے۔ جیسے آج بھی حاجی جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا وہاں خرچ نہیں کرتے، خیرات و صدقات کا انہیں پتا ہے کہ کتنا ثواب وہاں ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ آتے تھے، اپنے بتوں کو پوجتے تھے۔ ان کے لیے یہ ریونیو تھا، ان کے لیے تو یہ مالی جو ہے آمدنی کا معاملہ بنا ہوا تھا، اور پوری جو عرب کے اندر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ متولی ہیں کعبے کے، سب کے خدا ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، گویا کہ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ مال غنیمت بن کر رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس، اس لیے کہ اگر کوئی قبیلہ کوئی گڑبڑ کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن توڑیں گے، پھینک دیں گے باہر۔ لہذا اپنے بتوں کی جو ہے اگر چاہتے ہو سلامتی تو وہ یہی ہے کہ ہاسٹیجز جو ہمارے خدا ان کے پاس ہاسٹیجز بنے ہوئے، ان کے لیے ہم ان قریش کی جو ہے بالادستی کو قبول کریں۔ یہ نظام تھا وہاں۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے، اب میں جو نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن اللہ نے سونپا ہے وہ آج کی ہم اصطلاح میں کہیں گے انقلابی مشن تھا۔ صرف دعوت نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف انفرادی اصلاح نہیں، صرف تزکیہ نفس نہیں، یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہے۔ دعوت و تبلیغ ہی سے لوگ آئیں گے، پھر ان کی تربیت ہوگی، تزکیہ ہوگا، وہ تیار ہوں گے، پھر ان کی طاقت بنے گی، پھر وہ باطل سے ٹکرائیں گے۔ تو یہ سارے مرحلے ہوں گے، لیکن اصل گول کیا ہے، آخری ہدف کیا ہے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ جو بھی نظام اس وقت وہاں قائم ہے اس کو بے خبن سے جڑ سے اکھاڑ کر اور اس کی جگہ پر اللہ کے دین کے نظام کو قائم کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کسی پودے کو بھی ذرا کھینچنا چاہیں جڑ سے تو آپ کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے۔ بڑا درخت ہے جس کی بڑی شاخیں نیچے تک گئی ہیں، اس کو اکھاڑنا ناممکن ہے۔ تو نظام جو قائم ہے اور اس کے ساتھ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو مفادات ہیں، جو قریش کو مفادات حاصل تھے عرب کے اندر، یہ اس کعبے کی وجہ سے اور وہاں 360 بتوں کی وجہ سے تھے۔ ورنہ ظاہر بات ہے جیسے اور عرب قبیلے تھے ایسے ہی قریش کا قبیلہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے انہیں مراعات حاصل تھی، ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اور وہ جو شرک ہے، بت پرستی وہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے جو بھی ایک نظام تھا وہ چل رہا تھا۔ اب اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جب محمد الرسول اللہ کھڑے ہوئے، آپ نے بت پرستی کی نفی کی، ان میں کچھ نہیں ہے، اور یہ کہ عدل اور انصاف دنیا میں ہونا چاہیے۔ امرت لأعدل بینکم، دیکھو مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ میں صرف ناصح نہیں ہوں، صرف واعظ نہیں ہوں، صرف مبلغ نہیں، صرف مربی اور مزکی نہیں ہوں، میں نظام بدلنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ انقلابی مشن ہے، یہ ریولیوشنری رول ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا گیا۔ اب اس کے لیے در حقیقت سیرت النبی کا اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں تو سب سے اہم نقطہ جو میں چاہوں گا جو ہم پر واضح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اکثر سیرت کی تقاریر میں سامنے نہیں آتا۔ عام طور پر ہمارے ہاں وعظ ہوتے ہیں، سیرت کی تقریریں ہوتی ہیں، تو حضور کی کملی کی شان بیان کی جاتی ہے، حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کیا جاتا ہے، حضور کی زلفوں کا حسن بیان ہوتا ہے، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ شعر کہ حسن یوسف نم عیسیٰ ید بیزاری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات میں تمام انبیاء کے جو حسنات ہیں، جو کمالات ہیں، وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن حضور یہ فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں، جتنے مصائب تمام رسولوں نے جھیلے ہیں وہ میں نے تنہا جھیلے ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھتے۔ حضور کی ذاتی عظمت کے اوپر تو واعظ ہوتا ہے، اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، اس پہ مناظرے بھی ہو جائیں گے، حضور نور تھے کہ بشر تھے،
اب اس سے کوئی آپ کے لیے عملی پہلو نہیں ہے، لیکن بس اعتقادی بحثیں ہیں۔ لیکن یہ کہ حضور نے جو کام کیا، جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے ہاتھوں نہیں ہوا، کسی رسول کی دعوت سے اور اس کی جد و جہد سے کہیں دنیا میں نظام قائم نہیں ہوا، یہ ہوا ہے پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ چنانچہ اس کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے۔ دیکھیے، ایم این رائے ایک شخص ہوتا تھا جو کمیونسٹ، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی اس زمانے کی، اس کا رکن تھا، وہ اتنا بڑا کمیونسٹ ایم این رائے۔ سن 20 میں 1917 میں رشیا میں انقلاب آیا تھا۔ سن 20 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور بہترین انقلاب محمد نے برپا کیا۔ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر ہے، لیکن صاف مان رہا ہے۔ میں انڈیا گیا تھا تو مجھے وہ کتاب چھپی ہوئی وہاں نظر آئی، ہمارے ہاں کہیں نہیں وہ ملے گی آپ کو، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے، بامبے کا ایک پبلشر اسے شائع کرتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں آج سے 25 برس قبل ایک کتاب شائع ہوئی، دی 100، اس کا جو مصنف ہے مائیکل ہارٹ، اس نے کیا کیا، پوری انسانی تاریخ میں سے 100 افراد کو چن لیا کہ جن کے ذریعے سے تاریخ کے دھارے کا رخ مڑ گیا ہو۔ کون وہ لوگ ہیں، کون عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے، تو 100 چن لیے۔ پھر ان میں گریڈیشن قائم کی، ان میں سے بھی سب سے بڑی تبدیلی کون لایا؟ چنانچہ اس کی کتاب کا نام ہے اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین، مؤثر ترین شخصیتیں 100، اور ان میں گریڈیشن کیا ہے، اور نمبر 1 پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے کہ مجتمع، میں کرسچن ہوں اور میں یہاں نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، تو آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے بیان کرنا پڑے گا یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو 3رے نمبر پر لے گیا تو اس نے کہا دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پر غور کیجیے، ہی از دی اونلی پرسن supremely successful in both the secular and religious fields۔ تاریخ انسانی میں ایک ہی انسان ہے جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب رہا، وہ دینی میدان میں بھی، مذہبی میدان میں بھی انتہائی کامیاب، اور دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی انتہائی کامیاب۔ ہی از دی اونلی پرسن۔ اس لیے کہ باقی لوگوں کا اگر آپ لگیں گے، کوئی ادھر اونچا ہے تو کوئی ادھر نیچا ہے، کوئی ادھر اونچا ہے تو ادھر نیچا ہے۔ سکندر اعظم فاتح تو بہت تھا، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، دین و مذہب کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے زیرو تھا۔ اٹیلا ہو، چنگیز خان ہو، بڑے بڑے جو ہیں، وہ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی روحانی حیثیت کیا ہے؟ گوتم بدھ ایک بہت بڑے مذہب کے بعد تھے، اور یہ بعض علماء کا خیال یہ کہ وہ نبی تھے، واللہ عالم، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن مجید میں 2 جگہ ذوالکفل کا جو ذکر آیا ہے، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ذوالکفل کپل وستو سے یہ لفظ بنا ہے، کپل وستو کا شہزادہ ذوالکفل، یہ در حقیقت بدھ کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت بڑا مذہب ایجاد کیا، لیکن کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی نظام وہ تو ان کے ذریعے قائم نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں کوئی ریاست قائم نہیں، کوئی نظام قائم نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز۔ وہ فاتح بھی تھے، ایک حکومت قائم کی انہوں نے، ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں۔ جزیرہ نما عرب میں اسلامی حکومت خود قائم کی ہے اپنے دست مبارک سے، اور پھر اس کے بعد جو پھیلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مشرق کی طرف عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، ماوراء النہر کو، یہ سارے ملاقے اور کابل تک فتح ہو گئے خلافت راشدہ کے دوران۔ ادھر اس سے آگے چلیے، شام سے کراس کیا سینائی پیننسولا، اور پھر یہ کہ مصر ہے، لیبیا ہے، اٹلانٹک اوشن کے سائڈ تک پہنچ گئے، فرام اٹلانٹک ٹو آکسس۔ آکسس کہتے ہیں دریائے جیہوں کو، یہ خراسان کے علاقے کا بڑا دریا جو ہے، وہاں سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ تو یہ تو کہیں اور دنیا میں اس کی مثال ہے ہی نہیں۔ میں دنیاوی انقلابات کے اعتبار سے بھی ذرا اس کا تقابل کر دوں۔ دیکھیے دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں بڑے بڑے مشہور ہیں، ان میں سے فرانس کا انقلاب، فرینچ ریولوشن، پھر یقیناً جس وقت وہ آیا تھا بڑا عظیم انقلاب تھا، بولشوک ریولوشن آف رشیا۔
لیکن تمام ریولوشنز میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے ایک فکر دیا، آئیڈیالوجی دی، ایک فلسفہ دیا، اور کچھ وہ لوگ اور تھے کہ جنہوں نے بعد میں اس کے لیے عملی تحریک برپا کی۔ یہ دونوں کام ایک شخص نہیں کر سکتا۔ فرینچ ریولوشن کے لیے علمی مواد، فکری مواد دینے والے والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کتنے لوگ تھے اہل قلم، انہوں نے وہ فکر دیا جس پر کہ فرانسیسی انقلاب برپا ہوا۔ لیکن وہ لوگ جو تھے وہ صرف ڈیسک پر بیٹھ کر لکھنے والے تھے، وہ میدان کے اندر آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے، قیادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کا انقلاب جو بڑا خونی انقلاب تھا، بلڈی ریولوشن، بہت لغارت ہوئی ہے اس کے دوران، اور وہاں کوئی لیڈرشپ تھی نہیں، مابس تھے جن کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا ہوا۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن، اس کے لیے فکری غذا جو ہے وہ تو مارکس نے کتاب لکھی ڈاس کیپیٹل، وہ تو جرمنی میں رہتا تھا یا انگلستان کے اندر پھر قیام رہا ہے اس کا، اور اس کا ساتھی اینجلز، ان دونوں نے مل کر وہ فکر دیا۔ لیکن مارکس کے ہاتھوں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں آیا، بلکہ ان ملکوں میں جہاں وہ مقیم رہا ہے وہاں وہ انقلاب آج تک نہیں آیا۔ انقلاب آیا ہے تیسرے تیواڑے جا کر رشیا میں بولشویکس اور مونشویکس کے ہاتھوں، جن میں کہ لینن کا کردار جو ہے نمایاں ہو گیا بہت اس وقت، وہاں انقلاب آیا۔ تو گویا کہ فکر دینے والے اور ہیں، اور کئی نسلوں کا فصل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی فعال قسم کے لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، اور وہ پھر ایکٹیوسٹ لوگ جو ہیں وہ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہاں اب اس کے تقابل میں دیکھیے، فکر دینے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فکر کون سا تھا؟ ایمان تھا۔ مانو اللہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مانو تمہیں مر کر دوبارہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت تم پر لازم ہے، میں تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں گا اور دین حق دوں گا۔ یہ فکر، ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے حضور نے اس کو پھیلایا۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، پہنچا رہے ہیں، گلیوں کے اندر بھی آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، وہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی میلہ ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کہیں بازار لگا ہوا ہے، وہاں آپ پہنچ رہے ہیں۔ حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو گھروں پر بلا کر کھانا کھلا کر دعوت دے رہے ہیں۔ 2 مرتبہ بنو ہاشم کو جمع کیا ہے، دعوت و تبلیغ بھی آپ نے کی۔ پھر جو ایمان لائے ان کے 2 کام بھی آپ نے خود سر انجام دیے، تربیت اور تنظیم۔ انہیں ایک ایسی طاقت، منظم طاقت بنا دیا، وہ منظم طاقت کہ جو ایک فرد کے حکم کے اوپر چلنے والی ہو، ڈسپلن۔ جیسے نماز کے اندر ڈسپلن سکھایا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو صفے باندھ کر، وہ اللہ اکبر کہے گا تو تم جاؤ گے رکوع میں، اس سے پہلے چلے گئے تو تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر امام سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو لقمہ دینے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ نہیں لیتا لقمہ آپ کا، تب بھی آپ نماز توڑ نہیں سکتے، نیت توڑ سکتے، نماز اسی کی امامت میں آپ کو پوری کرنی ہوگی، بعد میں آپ کہیں نماز دہرائی جا سکتی۔ تو جن کی عبادت اتنی منظم تھی تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس قوم کے اندر تنظیم کس قدر مضبوط تھی، اور اس تنظیم کی 2 بنیادیں تھیں۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ جس نے اللہ کا رسول مان لیا حضور کو، اسے تو لامحالہ اطاعت کرنی ہی کرنی۔ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، جو بات آپ فرمائیں سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب ذرا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، جس میں قتال کا مرحلہ آنا تھا، تو پھر آپ نے بیعت بھی لی باقاعدہ، مجھ سے عہد کرو کہ میرا ہر حکم مانو گے ہر حال میں۔ ایسی عظیم روایت ہے یہ، جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، دونوں میں موجود ہے، عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو، خواہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادہ ہو ہماری طبیعتیں اس کام کو کرنے کے لیے، چاہے ہمیں اپنے اوپر جبر کر کے وہ کام کرنا پڑے۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے کچھ مختلف ہے، لیکن محمد کا فیصلہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنی ہے۔ اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے، ان سے تعاون کریں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی رائے جسے ہم صحیح سمجھیں گے بیان کر دیں گے، فیصلہ اس کے بعد امیر کے ہاتھ میں ہے۔
یہ اتنی زبردست گمبھیر یہ در حقیقت ایک حدیث ہے کہ ایک اسلامی انقلابی جماعت کا پورا دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے. تو آپ نے منظم کیا، انہیں بنیان مرصوص بنایا، اور تیسری بات یہ کہ ان کا تزکیہ کیا، نیتوں کی درستی. دیکھو تمہیں جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور صرف آخرت کے لیے کرنا ہے. اگر دنیا کی طلب تمہارے سامنے آ گئی، ہمیں دنیا میں اپنے بادشاہت قائم کرنی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر تمہارے سامنے کوئی اور بات آ گئی کہ کہیں مال غنیمت کے لیے جنگ کرنے جا رہے ہو، تو وہ بھی پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. تمہاری اخلاص کی عالم یہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا کیا حضور نے؟ قرآن مجید کو لوگوں کی شخصیتوں کے اندر، جسے ہم کہیں گے ہیمر ڈاؤن. جو پہلا حکم آیا تھا وہ کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے مزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، راتوں کو کھڑے رہا کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم، اور قرآن پڑھتے رہو ٹھہر ٹھہر کر. اور کتنا قرآن ابھی نازل ہوا تھا سوچئے. اس کا مطلب کیا؟ ریپیٹیشن، تاکہ ہیمر ہو جائے، وہ آپ کی شخصیتوں میں سرایت کر جائے. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ چوں بجاں رفت جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کی شخصیت کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو اس کی شخصیت اندر سے بدل جاتی ہے. اور جب اندر بدل جاتا ہے، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ اندر کا انقلاب جو ہے یہ پھر عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. تو حضور ہی نے دعوت دی، حضور ہی نے تبلیغ کی، اسٹریٹ پریچنگ کی، مجموعوں کو خطاب کیا، کھانے کھلا کھلا کر لوگوں کو دعوت دی. پھر جو آ گئے ایمان لے آئے، ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں منظم کیا، اور پھر انہیں 12 سال تک ایک حکم دیے رکھا. تمہارا مذاق اڑایا جائے، برداشت کرو، جواب مت دو. تمہیں گالیاں دی جائیں، جھیلو، برداشت کرو، جواب مت دو. تم پر پتھر برسائے جائیں، جواب مت دو. کوئی بھی پرسیکیوشن ہو، کسی طرح تمہیں ٹارچر کی. ظاہر بات ہے کہ انقلابی لوگ شروع میں تو تھوڑے سے ہوتے ہیں. اگر وہ فوری طور پر ابتدا ہی میں وائلنٹ ہو جائیں گے تو وہ پورا نظام جو اسٹیبلشڈ نظام ہے، اس کی پوری قوت ہے، وہ کل کر رکھ دے گا. تو یو ہیو ٹو بائی ٹائم. وقت آپ کو حاصل کرنا ہے، مہلت حاصل کرنی ہے. اور اس کا ذریعہ یہ ہے، اس کو پیسو ریزسٹنس کہیں گے آج کی اصطلاح میں، صبر محض یا پیسو ریزسٹنس. 12 سال تک حکم تھا. تمہیں زندہ جلا دیا جائے، ٹھیک ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا سزا دی گئی تھی، کیا عذاب دیا گیا تھا؟ دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، انہیں بلایا گیا، کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ ان کے اوپر، لیٹ گئے. حالانکہ آپ سوچئے، جب انسان ڈیسپریٹ ہو جائے، ڈیسپریٹ، بلی کو بھی اگر آپ کسی کارنر کے اندر کارنر کر لیں گے، وہ بلی آپ پر حملہ آور ہوگی، آپ کی آنکھوں پر آ کر پنجہ مارے گی. اس لیے کہ جو کارنر ہو گئی تو اب کیا کرے گی، اس کے لیے آپ نے راستہ کوئی چھوڑا ہی نہیں. تو ایک شخص ڈیسپریٹ ہو جائے، 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا، یوں تو نہیں مر سکتا. لیکن حضور کا حکم ہے نہیں، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، نہیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما میاں بیوی ہیں، دونوں کو بدترین ٹارچر کے بعد ابو جہل نے شہید کیا ہے. اور حضور خود قریب سے گزرتے تھے، کیونکہ اوپن میں کر رہا تھا وہی کام. اور حضور گزرتے تھے اور کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں جنت میں ہو رہی ہیں. تم وہاں جاؤ گے، سیدھے تمہارا جو ہے داخلہ جنت میں ہو جائے گا. یہ چوتھا کام تھا. حضور کے مکی دور میں یہ 4 کام پورے ہوئے: دعوت اور تبلیغ، اسلام کا انقلابی فلسفہ، ایمان اور توحید سب سے زیادہ بڑھ کر. اس لیے کہ توحید کا ایک کرولری توحید کی کیا ہے؟ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. اس سے بڑی انقلابی بات کیا ہوگی؟ کوئی انسان بادشاہ نہیں ہو سکتا، پوری نوع انسانی بادشاہ نہیں ہو سکتی، کوئی جمہور بادشاہ نہیں ہو سکتے. قانون سازی کا حق صرف اللہ کو. ان الحکم الا للہ. حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کے لیے. ولا یشرک فی حکمہ احدا. اسی طرح تمہیں جو بھی کچھ دیا گیا ہے یہاں دنیا میں، وہ تمہارے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے. اسے ملکیت نہ سمجھ بیٹھنا، امانت. تم کسٹوڈین ہو. ملکیت کو انسان جس طرح چاہے استعمال کرے، اور اگر امانت ہے تو جس کی امانت ہے اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا. اسی طریقے سے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جیسے کہ آپ نے حجت الوداع میں
دیا ہے اپنا واس سرمن، تو اس میں کیا کہا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی جو سفید رنگ کا انسان ہے، سرخ و سفید ہے، اس پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ و سفید کو کوئی فضیلت جو ہے وہ کسی سیاہ فام پر نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ مساوات، اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایچ جی ویلز جیسا شاطم رسول، اس نے جو دو کتابیں لکھی ہیں ہسٹری آف دی ورلڈ پر، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور پر جو چیپٹر ہے اس کا، وہ اس نے یوں سمجھیے کہ حضور پر نہایت رقیق حملے کیے۔ یوں سمجھے کہ آج جو کام رشدی کر رہا ہے وہ ایچ جی ویلز نے کیا تھا۔ لیکن جب آخری چیپٹر پر آتا ہے، حجۃ الوداع کا یہ خطبہ نقل کرتا ہے، تو اس کے وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب نئے ایڈیشنز میں اس کو نکال دیا گیا۔ یہ سچی بات آج کے یورپین کے لوگوں کے جنہوں نے نئے ایڈیٹرز ہیں اس کتاب کے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، ان کی حلق سے نہیں اتری، نکال دی، وہ عبارت نکال دی گئی۔ لیکن پرانا کوئی ایڈیشن کہیں سے آپ لیں گے تو آپ کو عبارت ملے گی۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، اگرچہ جہاں تک واس کا تعلق ہے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی محبت کے واس تو بہت کہے گئے، and we find a lot of them in Jesus of Nazareth، اور حضرت عیسیٰ ابن مسیح، جیزس آف نازرت، ان کے ہاں بھی ہمیں واس تو بہت ملتے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایکسپٹیڈ that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who established a society in the world on these principles۔ پہلا انسان جس نے کہ ایک نظام قائم کیا ہے، معاشرہ قائم کر دیا، جس میں مساوات بھی تھی، حریت بھی تھی، جس میں لوگوں کی کفالت کا بندوبست بھی تھا، جس میں وہ ان کی محبت بھی آپس میں تھی، آزادی بھی تھی، کہ ایک شخص جو ہے خلیفہ کو ٹوک رہا ہے کہ تمہارا یہ کرتا کہاں سے بن گیا، اس کی جواب دہی وہ کر رہا ہے خلیفہ، یہ نہیں کہتا تمہیں میرے ذاتی معاملات سے کیا غرض ہے۔ ایک خلیفہ ہے، ایک عورت جو ہے ٹوک دیتی ہے کہ تم نے جو آرڈیننس نافذ کیا ہے، ہمارے مہر جو ہے ان کی ایک لمٹ سیلنگ مقرر کر دی ہے، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ نہ اللہ نے کوئی حد مقرر کی مہر کی، نہ رسول نے کی۔ ہو آر یو؟ اور حضرت عمر مانتے ہیں کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا۔ حضور کے مکی دور میں یہ چار کام پورے ہوئے: دعوت اور تبلیغ، اسلام کا انقلابی فلسفہ، ایمان، اور توحید سب سے زیادہ بڑھ کر، اس لیے کہ توحید کا ایک کرولری توحید کی کیا ہے؟ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اس سے بڑی انقلابی بات کیا ہوگی؟ کوئی انسان بادشاہ نہیں ہو سکتا، پوری نوع انسانی بادشاہ نہیں ہو سکتی، کوئی جمہور بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ قانون سازی کا حق صرف اللہ کو، ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کے لیے، ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اسی طرح تمہیں جو بھی کچھ دیا گیا ہے یہاں دنیا میں، وہ تمہارے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، اسے ملکیت نہ سمجھ بیٹھنا، امانت ہے، تم کسٹڈین ہو۔ ملکیت کو انسان جس طرح چاہے استعمال کرے، اور اگر امانت ہے تو جس کی امانت ہے اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ جیسے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں آپ نے جب آخری جو آپ نے دیا ہے اپنا واس سرمن، تو اس میں کیا کہا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی جو سفید رنگ کا انسان ہے، سرخ و سفید ہے، اس پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ و سفید کو کوئی فضیلت جو ہے وہ کسی سیاہ فام پر نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ مساوات، اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایچ جی ویلز جیسا شاطم رسول، اس نے جو دو کتابیں لکھی ہیں ہسٹری آف دی ورلڈ پر، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور پر جو چیپٹر ہے اس کا، وہ اس نے یوں سمجھیے کہ حضور پر نہایت رقیق حملے کیے۔ یوں سمجھے کہ آج جو کام رشدی کر رہا ہے وہ ایچ جی ویلز نے کیا تھا۔ لیکن جب آخری چیپٹر پر آتا ہے،
حجۃ الوداع کا یہ خطبہ نقل کرتا ہے، تو اس کے وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب نئے ایڈیشنز میں اس کو نکال دیا گیا۔ یہ سچی بات آج کے یورپین کے لوگوں کے جنہوں نے نئے ایڈیٹرز ہیں اس کتاب کے کانسائزسی آف دی ورلڈ، ان کی حلق سے نہیں اتری، نکال دی، وہ عبارت نکال دی گئی۔ لیکن پرانا کوئی ایڈیشن کہیں سے آپ لیں گے تو آپ کو عبارت ملے گی، although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، اگرچہ جہاں تک واس کا تعلق ہے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی محبت کے واس تو بہت کہے گئے، and we find a lot of them in Jesus of Nazareth، اور حضرت عیسیٰ ابن مسیح، جیزس آف نازرت، ان کے ہاں بھی ہمیں واس تو بہت ملتے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایکسپٹیڈ that it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who established a society in the world on these principles۔ پہلا انسان جس نے کہ ایک نظام قائم کیا ہے، معاشرہ قائم کر دیا، جس میں مساوات بھی تھی، حریت بھی تھی، جس میں لوگوں کی کفالت کا بندوبست بھی تھا، جس میں وہ کی محبت بھی آپس میں تھی، آزادی بھی تھی، کہ ایک شخص جو ہے خلیفہ کو ٹوک رہا ہے کہ تمہارا یہ کرتا کہاں سے بن گیا، اس کی جواب دہی وہ کر رہا ہے خلیفہ، یہ نہیں کہتا تمہیں میرے ذاتی معاملات سے کیا غرض ہے۔ ایک خلیفہ ہے، ایک عورت جو ہے ٹوک دیتی ہے کہ تم نے جو آرڈیننس نافذ کیا ہے، ہمارے مہر جو ہے ان کی ایک لمٹ سیلنگ مقرر کر دی ہے، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ نہ اللہ نے کوئی حد مقرر کی مہر کی، نہ رسول نے کی، ہو آر یو؟ اور حضرت عمر مانتے ہیں کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا۔ یہ حاکم فارس کا ایک سفیر آیا تلاش کرتا ہوا مدینے میں، ایران کا، اس نے گھوم پھر کے دیکھا یہاں کوئی محل نہیں ہے، پوچھا لوگوں سے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیرون، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت ختم ہوئی ہمارے یہاں، ہاں ہمارا ایک امیر ہے، امیر المومنین ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کہ کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے بیت المال کے، لوگوں نے بہت تلاش کیے، ملے نہیں، اب ہمارا امیر خود گیا تلاش کرنے، وہ کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ لے کر گیا ہوگا۔ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عمر تھک گئے تھے اور دوپہر کا وقت ہو گیا، تو ایک درخت کے سائے میں اپنا درہ جو تھا اس کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اس سفیر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں محافظ نہیں چاہیے، باڈی گارڈ نہیں چاہیے، ہمارے بادشاہ عوام کا خون پیتے ہیں، ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں، انہیں بڑی اونچی اونچی فصیلوں والے محل چاہیے، ان کو باہر نکلے تو انہیں باڈی گارڈ چاہیے، لیکن اے محمد تمہارا معاملہ یہ ہے۔ یہ نظام قائم کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو آخری نقطہ میں عرض کروں گا، اور یہ در حقیقت تکمیل رسالت کے علاوہ تکمیل انسانیت کا مرحلہ ہے، انسانیت کامل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ سابقہ انبیاء اور رسول کے معاملے میں ہمیں معجزے بہت نظر آتے ہیں، حضور کی حیات طیبہ میں، سیرت مطہرہ میں معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب فرض کیجئے کہ بنی اسرائیل کو گرمی لگی تھی، سورج سے بچانے کے لیے وہ بادلوں کا سائبان ان کے ساتھ چلتا رہا، پیاس لگی، پانی نہیں تھا، عصائے موسوی سے بڑا چشمے پھوٹ گئے ایک چٹان سے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، من و سلوہ اتار دیا گیا۔ یہ ہوا کہ نہیں؟ حضرت مسیح کو کیسے کیسے معجزے دیے گئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک معجزہ دیا گیا، اگرچہ اور چیزیں بھی ہیں معجزے کی طرح کی، لیکن معجزہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جسے کوئی رسول چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے، آؤ مقابلہ کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ انسانی بات ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے کے لیے جادوگر بلا لیے گئے، اور ایک مرتبہ تو جب جادوگروں کی چھڑیاں اور رسیاں بھی سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ کو بھی خوف طاری ہو گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا کہ جو میرا معجزہ تھا کہ میرا عصا جو ہے سانپ بن جاتا تھا، تو یہ تو انہوں نے بھی کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی بات سچی ہو جائے گی، پورا مجمع جو ہے تالیاں پیٹ دے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان الق ما فی یدک، جو تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا پھینکو تو صحیح اس کو، پھر دیکھو۔ اب جب آپ نے اپنا جو ہے وہ عصا پھینکا ہے تو اس نے سارے سانپ جو وہ بنے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ ہڑپ کر گیا، اور آپ کو معلوم ہے جادوگر دیکھنے والا پورا مجمع تھا وہاں، سارا درباری جو ہے سب لوگ جمع تھے،
اور ویسے بھی یوم الزینہ مقرر کیا گیا تھا، ان کا عید کا دن تھا، اور وہاں پر لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے، اور کسی پر حقیقت منکشف نہیں ہوئی. حقیقت منکشف ہوئی جادوگروں پر. انہیں معلوم ہو گیا یہ جادو نہیں ہے. باقی تو لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹے جادوگر ہیں، مار کھا گئے، یہ بڑا جادوگر ہے، بس اور کیا. اس کا سانپ بڑا تکڑا نکلا، وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا. لیکن جادوگروں کو معلوم تھا، اسے لمٹس معلوم تھی جادو کی، کہاں تک جادو جا سکتا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ بے ساختہ جو ہے سجدے میں گر گئے. محمد الرسول اللہ کو ایسا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. آپ کا اصل معجزہ قرآن حکیم، جس پہ جو ہے چیلنج کیا گیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر اے قریش تمہیں واقعی کوئی یقین ہے، کوئی شک ہے کہ یہ جو کچھ محمد پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، تو تم مقابلہ کرو، ایک سورت جیسی سورت بنا کر لے آؤ اور بلا لو انسانوں اور جنوں میں سے جو بھی تمہارے مددگار ہوں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بڑے بڑے خطیب جو ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، انہیں وہ خطابت وہ سکھاتے ہیں. بڑے بڑے شعراء جو ہیں ان کے پاس بھی جن ہوتے ہیں، وہ انہیں شعر سکھاتے ہیں. اچھا تم سارے جنات کو بلا لو، سارے انسانوں کو بلا لو اور قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بھی بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور چیلنج کا انداز دیکھیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی. تو چیلنج کے ساتھ جو دیا گیا ہے معجزہ وہ قرآن حکیم ہے. باقی ساری جد و جہد حضور کی ہیومن لیول پر ہوئی ہے، زمین پر قدم بقدم چل کر، ساری مشقتیں جھیل کر، ساری تکالیف برداشت کر کے، کتنے اپنے جانثاروں کی جانوں کا ہدیہ پیش کیا ہے. ان میں حضرت حمزہ بھی ہیں، اسد اللہ و اسد رسول، 250 سے زیادہ صحابہ کرام نے جانیں دی ہیں. تب وہ اللہ کا دین غالب ہوا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہر مرحلے پر انسانی تدبیر، انسانی سوچ. اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا 4 کام تو مکی دور میں ہو گئے تھے. دعوت و تبلیغ حق ادا ہو گیا، جو آئے انہیں منظم کر لیا گیا اور ان کی تربیت کی گئی، تزکیہ کیا گیا، ان کے دلوں میں سے نکال دیا گیا غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی جگہ ہے ہی نہیں. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اب ہمارا مطلوب و مقصود سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. اور پھر چوتھی چیز، صبر کرو، کوئی مقابلہ نہ کرو، کوئی جواب نہ دو. ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. تمہیں مار دے ٹھیک ہے، تمہارا کیا بگڑ جائے گا، جنت میں پہنچ جاؤ گے. اب آخرت کا عقیدہ جب ہے تو انسان کے لیے موت جو ہے وہ تو کوئی بڑی بھاری شے ہے ہی نہیں. اگر اللہ کے لیے جان دے رہا ہے تو اسے کس بات کی فکر ہے، وہ تو سیدھے جائیں گے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ان پر تو موت آتی ہی نہیں فوری طور پر. وہ یوم حساب تک منتظر نہیں رہتے، سیدھے جنت میں جاتے. یہ معاملہ ہے تو مرنے سے کون ڈرے گا وہاں. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہجرت کے بعد پھر مرحلہ آیا ہے جہاد اور قتال کا، کیونکہ ظاہر بات ہے نظام بغیر اس کے ختم نہیں کیا جا سکتا. جانیں دینی پڑیں گی اور مقابل کے لوگوں کی جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. یہ قتال کا مرحلہ ہوا ہے ہجرت کے بعد، جس کے لیے میں نے پھر آیتیں آپ کو آج سنائی. ایک تو یہ کہ جہاد جو ہے وہ تو 15 برس سے ہو رہا ہے، مکے میں ہو رہا ہے. دعوت، تبلیغ، اس کے لیے جد و جہد، تربیت، تزکیہ، تنظیم، اور پھر مصائب کو جھیلنا اور جوابی کارروائی نہ کرنا، یہ جہاد. یہ تو 12 برس سے مکے میں بھی ہوا. لیکن اس کے بعد پھر قتال کا مرحلہ شروع ہوا. اب نقد جان ہاتھ پر رکھو اور میدان میں آ جاؤ، تمہیں جانیں دینی ہوں گی. یہ مرحلہ ہے جس کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ صف کے اندر، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ محبوبیت خداوندی کا مقام ہے، یہ جہاد کی بلند ترین اور آخری منزل ہے.
جہاد باللسان بھی ہو رہا تھا، جہاد بالقلب بھی ہو رہا تھا، یہ سب جو جہاد ہو رہے تھے مکے کے اندر، لیکن جہاد بالسیف آ کر مدینے میں شروع ہوا ہے۔ اور اس ضمن میں پھر میں نے آپ کو سورہ انفال کی آیت سنائی۔ اب جب یہ قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا تو اے مسلمانوں، یہ مرحلہ جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کا دین قائم اور غالب نہ ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ سورہ انفال میں آیا قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب ان مشرکوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اللہ کی بغاوت فروغ ہو جائے، اللہ کے باغی جو ہے کیفر کردار کو پہنچ جائیں، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، نظام زندگی پورا اللہ کے تابع ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ اور یہ نظام جب تک کہ ختم نہیں ہوتا اور دین حق کا نظام جب تک قائم نہیں ہو جاتا بالفعل، تمہاری یہ جد و جہد، جہاد اور قتال جاری رہے گی۔ یہ ہے آخری مرحلہ جسے میں نے کہا ہے کہ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اگر معجزوں کے ذریعے کوئی کام ہو تو ظاہر بات ہے اس میں وہ شخص جو ہے اس کی تو کوئی بڑا کمال نہیں، وہ تو اللہ کی قدرت ہے، معجزہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے۔ انسانی سطح پر کام کر کے دکھایا محمد رسول اللہ نے، اور اتنا عظیم انقلاب برپا کیا جس کی میں گواہیاں آپ کو دے سکا ہوں۔ میں نے ایم این رائے کی گواہی آپ کو دے دی، وہ مشرق سے تھا، انڈیا کا۔ میں نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی گواہی آپ کے سامنے پیش کر دی، جو نیو یارک میں رہتا ہے، اب بھی زندہ ہے۔ اور پھر اس کے درمیان میں جو آپ کو معلوم ہے کہ انگلستان میں ایچ جی ویلز نامی ایک شخص گزرا ہے، اس کی گواہی بھی دے دی۔ تو دنیا مانتی ہے عظیم ترین انقلاب، لیکن کیا ہے محنت سے، جد و جہد سے، تکالیف جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فقر و فاقہ کو برداشت کرتے ہوئے، جنگوں میں جانے دے کر، یہاں تک کہ حضور کی اپنی جو حدیث ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، مجھے یہ شہادت حق جو ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت نصیب ہو جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جاؤں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ رسول مغلوب نہیں ہو سکتے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا، ورنہ اس کے لیے صحابہ کرام نے جس طرح جانیں دی ہیں، جس طریقے سے کہ غزوہ احزاب کے اندر جب پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کے مارے جو ہے وہ جسم دوہرا ہو رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے اور وہ پھاوڑے چلا کر خندق جو ہے کھود رہے تھے صحابہ کرام، تو ان کی زبان پر ایک شعر تھا، آواز میں آواز ملا کر وہ پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے، لہذا جہاد کی بیعت کی ہے، اب جب تک جان میں جان ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، جان میں جان ہے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ ہاں جب جان نکل جائے جسم سے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ جہاد ہمارا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سیرت النبی کا اصل سبق۔ حضور پر نبوت و رسالت صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی۔ ختم نبوت کے مظاہر، ہدایت آپ پر کامل ہو گئی قرآن کی شکل میں، نظام زندگی دلانا کامل کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین حق کی شکل میں۔ پھر رسالت نمبر ایک یہ کہ دین حق کو عملاً قائم کر کے دکھا دیا، ورنہ یہ کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے باتیں تو بڑی اچھی ہیں، انہونی ہیں، امپریکٹیکیبل ہیں، ہو نہیں سکتا، کر کے دکھایا، دنیا مانتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کا آخری جو مظہر ہے تکمیل رسالت کا، کہ آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، وہ صرف عرب کے لیے نہیں تھی، وہ نہ ایک ملک کے لیے تھی، نہ ایک قوم کے لیے تھی، نہ ایک نسل کے لیے تھی، پورے عالم انسانیت کے لیے۔ لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ اپنی جگہ ایک مستقل مضمون ہے، اللہ نے چاہا تو پھر اسے اگلی نشست میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔